لٹریچر، سائنس اینڈ لرننگ، دا امپیکٹ آف رومی۔ جلال الدین رومی ایک اسکالر تھے جو ترکی کے ایک شہر کونیا میں پڑھاتے تھے۔ بغداد کے زوال سے 11 سال قبل ایک کلندر جن کا نام شمس تبریز تھا، انہوں نے کونیا کا وزٹ کیا۔ جب جلال الدین رومی کی ملاقات شمس تبریز سے ہوئی تو ان کے سوچنے کا انداز یکسر تبدیل ہو گیا اور انہیں یہ ریئلائز ہوا کہ صرف کتابوں سے پڑھ کر سیکھنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ چیزوں کو ہمیں دریافت کرنا پڑتا ہے۔ ان سب کے نتیجے میں رومی نے کچھ شاعری لکھی جو کہ جلد ہی مسلم دنیا میں مشہور ہو گئی۔ ان کتابوں میں سے ایک مثنوی ہے جس کے بارے میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ رومی کی یہ خاصیت ہے کہ انہوں نے اسلام کے میسج کو سمرائز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا کی 500 سالہ پرانی تعلیمات کو انہوں نے سادہ اور دلچسپ کہانیوں کی شکل دی۔ سلطنتوں کے اس دور میں بہت سے مسلمان ادیب اور شاعر جلال الدین رومی سے متاثر تھے۔ ان ادیبوں اور شاعروں نے عام لوگوں کی زبانوں کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا۔ ان میں سے ایک دہلی کے امیر خسرو بھی تھے جنہوں نے اردو زبان کو فروغ دیا۔ 1730s میں مسلمان دنیا عظیم تبدیلیوں کے لیے تیار دکھائی دی۔ عرب میں ابن عبد الوہاب نے لوگوں سے کہا کہ وہ ظاہری اپیرنس کو چھوڑ کر اسلام کی سادگی کو اپنائیں۔ دہلی میں شاہ ولی اللہ نے اس بات کو پھیلایا کہ مذہب کا ہر حکم کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے اور اس مقصد کو دریافت کرنا اور سمجھنا چاہیے۔ علاقائی زبانوں کے عظیم صوفی بھی اس دور میں ظاہر ہوئے، جن میں بلے شاہ جنہوں نے پنجابی زبان میں شاعری لکھی، رحمان بابا نے پشتو اور شاہ عبداللطیف بھٹائی نے سندھی زبان میں شاعری کی۔ ان ادیبوں اور شاعروں کا لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر تھا اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس دور میں اسلام کی بنیادی تعلیمات یعنی مساوات اور بھائی چارے کو نہیں بھلایا تھا۔ لوگوں کا اس بات پر عقیدہ تھا کہ ایک دن اسلام کے یہ میسیجز لوگوں پر غالب آ جائیں گے اور مسلمان اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ تمام انسانیت کو متحد کر سکیں۔ دا امپیکٹ آف شیکسپیئر۔ 16ویں صدی کے آخر میں لندن میں بہت سارے تھیٹرز تھے اور ان تھیٹرز میں 2 طرح کے ٹکٹس فروخت کیے جاتے تھے۔ ایک سستے ٹکٹس جن کو خرید کر لوگ اسٹیج کے قریب کھڑے ہو سکتے تھے اور دوسرے وہ ٹکٹس تھے جن کو خرید کر لوگ گیلری میں بیٹھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ملکہ الزبتھ اول کے محل میں بھی بہت سے اسٹیج ڈرامے منعقد کیے گئے۔ اس دور کے مشہور ترین ڈرامہ نگار شیکسپیئر تھے اور ان کے ڈرامے عام عوام اور محلوں میں یکساں طور پر مقبول تھے۔ ان دنوں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شیکسپیئر کے ڈرامے دلچسپ مگر اچھے نہیں ہوتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شیکسپیئر عظیم ترین ڈرامہ نگار تھے۔ تو یہ اوپینین کس طرح سے تبدیل ہوا؟ جب شیکسپیئر نے لکھنا اسٹارٹ کیا تو اس وقت انگلینڈ ایک چھوٹا ملک تھا اور اسے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اگلے 200 سالوں میں انگلینڈ نے اپنی طاقت بڑھائی اور اپنے دور کی عظیم ترین سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ شیکسپیئر نے بھکاریوں اور حکمرانوں کو یہ موقع دیا کہ وہ ایک جیسے خواب دیکھ سکیں، یعنی انہوں نے مساوات کا میسج دیا۔ اس دور میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شیکسپیئر ایک اچھے ڈرامہ نگار نہیں، لیکن جب انگلینڈ ایک بڑی طاقت بن گیا تو برٹش نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر انہیں ان کی سلطنتوں یا شیکسپیئر کے ڈراموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا تو وہ شیکسپیئر کا انتخاب کرتے۔ شیکسپیئر کے اثرات دور دراز تک تھے اور نہ صرف انہوں نے برٹش رائٹرز کو متاثر کیا بلکہ ان تمام ممالک میں جہاں ان کے ڈراموں کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا، ان ممالک کے رائٹرز بھی ان سے کافی متاثر تھے۔ ان ممالک میں جرمنی، فرانس، نیدرلینڈ اور دوسرے ممالک شامل تھے۔